اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک سے ڈاکٹر شاہد مسعود۔ اینڈ آف ٹائم، آخر الزماں کا پہلا باب۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو اس کا طلبگار ہوا یہ اس کے لیے جنت لیکن دھوکے کا سرمایہ ہے، جبکہ مومن کے لیے دنیا سے نجات گویا ایک قید خانے سے رہائی کا پروانہ ہے۔ موت مومن کے لیے راحت و سکون اور کافر کے لیے سراپا عذاب و تکلیف۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء السلام کے منکر ہیں، جو سزا اور جزا کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور جنت اور دوزخ کے کو بھی نہیں مانتے۔ لیکن کوئی ایک ایسا شخص نہیں ملے گا جو کہ موت سے انکاری ہو۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، ایک تلخ حقیقت جس کا مشاہدہ ہر انسان روز اپنی آنکھوں سے کرتا ہے۔ اس نے اپنی صحت اور زندگی کی حفاظت کے لیے ہزاروں طریقے دریافت کیے، مگر اس کے باوجود ایک بھی سائنسدان موت سے بچنے کا طریقہ دریافت نہیں کر سکا۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ عین جاں کنی کے عالم میں کسی نے خلیفہ عبد المالک بن مروان سے پوچھا کہ آپ اس وقت خود کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو خلیفہ نے جواب دیا بالکل ویسا جیسا کہ قرآن شریف کی سورہ انعام کی آیت 95 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور پیٹ پیچھے چھوڑ آئے جو مال و متاع ہم نے تمہیں دیا تھا۔ خواہ کوئی غربت میں یحییٰ علیہ السلام ہو یا خاموشی میں زکریا علیہ السلام، خوبصورتی میں یوسف علیہ السلام ہو یا درازی عمر میں نوح علیہ السلام، عدل و انصاف میں نوشیر و عادل ہو یا عشق میں مجنو، ذہانت میں سقراط و بکرات ہو یا سیاحت میں ابن بطوطہ یا البیرونی، رعونت میں نمرود ہو یا فتوحات میں سکندر اعظم، حکمرانی میں جلال الدین اکبر ہو یا غداری میں میر جعفر، سب کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 158 کے ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ ممکن ہے آپ میں سے کچھ اصحاب اس سے پہلے اینڈ آف ٹائم کے عنوان سے گفتگو ٹی وی یا ڈی وی ڈیز پہ دیکھ اور سن چکے ہوں۔ دنیا بھر سے ہزاروں سوالات اس کے بعد موصول ہوتے رہے اور آج تک ہوا کرتے ہیں، اور وہ سب کچھ جو میں نے تب بیان کیا، وہ واقعات و نشانیاں کس حد تک پوری ہو چکی اور جو کچھ ہمارے ارد گرد آج کل ہو رہا ہے، خصوصاً مشرق وسطیٰ میں یا پھر افغانستان، یورپ، مشرق بعید، وسطی ایشیا میں، کیا مذہب ان کی توجیہات پیش کرتا ہے؟ اور کیا آخری دور کی نشانیوں سے اس دور ابتلا کا کوئی تعلق بنتا ہے؟ کیا امام مہدی علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں یا پھر ان کا ظہور ہو چکا ہے؟ اگر نہیں تو یہ کب تک ممکن ہے؟ کیا دجال آ چکا اور کہیں موجود ہے، یا موجودہ افراتفری اور قتل و غارت آخری دور کی وہ جنگیں ہیں جن کا حوالہ مستند احادیث میں موجود ہے؟ اسی جنگ کے دور میں جہاں ٹی وی، ریڈیو، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کے بعد اب پوسٹ انٹرنیٹ یعنی انٹرنیٹ کے بعد کی دنیا پہ سائنسداں غور کر رہے ہیں کہ سائنس اس تیزی سے ترقی کے مناظر طے کرتی جا رہی ہے کہ چند سال بعد غالب امکان ہے کہ وہ ہزاروں طریقے جس کے ذریعے دنیا بھر سے ہر لمحے کی خبر ہم تک پہنچتی ہے، مختلف انداز اختیار کر چکے ہوں گے، اور آج سے کہیں زیادہ درست اور غلط کے درمیان تفریق کرنا مشکل تر ہو جائے گا۔ مستقبل کے زیر ابلاغ کیا روپ لیتے ہیں اسے چھوڑیے کہ آج بھی ہم تک تواتر سے یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں شخص امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یا کسی پسماندہ سے علاقے میں پیدا ہوئے
ایک معذور عجیب الخلقت بچے کو دجال قرار دے دیا لوگوں نے، یا پھر یہ بحث کہ دجال کوئی ایک شخص نہیں بلکہ ایک پورا شیطانی نظام ہے جو کہ معیشت سے لے کر اقدار تک، سماجی روایات تک، ہم سب کو اس معاشرے کو اپنے شکنجے میں لے چکا ہے، اور امریکہ یا کوئی اور طاقت اس نظام کے پیچھے ہے۔ اور یہ بھی کہ چین کی ابھرتی ہوئی معیشت یا وہاں بنتی اشیاء جو کہ ہر طرف بازاروں میں غلبہ پا چکی ہیں، انہیں دیکھ کے بہت سے لوگ یاجوج ماجوج قرار دیتے ہیں۔ اپنے ارد گرد مختلف محفلوں میں ان لوگوں کے جو کہ ستاروں کے علم یا ہاتھوں کی لکیروں سے مستقبل جاننے کے طریقوں پہ شدید تنقید کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو انتہائی تعلیم یافتہ بھی قرار دیتے ہیں۔ ذرا ان لوگوں کو غور سے دیکھیے، دلی دل میں وہ اپنے مستقبل کے بارے میں جاننے کو بےتاب رہتے ہیں۔ میری بات سے لاکھ اختلاف کیجئے، لیکن یہ قدرتی سا عمل ہے کہ انسان مستقبل کا حال جاننے کو بے چین رہتا ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ جلد یا بدیر اس نے لازماً مرنا ہے، جوتشیوں یا نجومیوں کو اپنے ہاتھ کی لکیریں دکھا دکھا کر یا پھر ذائقے بنوا کر اپنی موت کا وقت معلوم کرتا رہتا ہے، یا پھر ان لوگوں سے ملیے جنہیں خود اپنے اگلے سانس کا علم نہیں ہوتا، مختلف کہانیاں سن کر ناچنا یا پھر مایوسیوں میں غرق ہو جانا، یہی اس قسم کے لوگوں کا روٹین ہوتا ہے جو کہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، انکار کرتے ہیں، پھر خاموشی سے جاتے ہیں۔ ہر قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ جب میں نے اینڈ آف ٹائم کے عنوان سے کئی سال پہلے پروگرام پیش کیے، لیکن تب اس موضوع پہ بہت زیادہ مواد نہیں تھا، لیکن گزرے چند سالوں میں اس پر بہت کچھ لکھا اور کہا گیا، اور جہاں بہت سے جید علماء کرام نے دنیا بھر سے اس پر نئے انداز میں تحقیق کی، گمان و وہم اور اندازوں کی بنیادوں پر اس قدر غلط مواد بھی سامنے آیا کہ بے شمار لوگ مزید بھٹک کے گمراہی کی طرف چلے گئے۔ اور تبھی یہ لازم ہے کہ انسان جب بھی گفتگو کرے یا سنے تو صرف ایک نقطہ ذہن میں رکھے کہ جس طرح موت زندگی کی حقیقت ہے، اسی طرح آخرت بھی دراصل اس دنیا کی حقیقت ہے، اور یہ بھی کہ اگر یوم آخرت نہ ہونے یا سزا و جزا کا تصور ہی نہ ہو تو پھر کیا یہ سارا کارخانہ ہستی صرف اس لیے تشکیل دیا گیا کہ 4 دن کھیل کود کرو، کھاؤ پیو اور پھر سب کچھ ختم؟ قیامت عربی زبان کا لفظ ہے اور لغت میں اس کے معنی ہے کھڑا کرنا، یعنی مردوں کو قبر سے کھڑا کرنا یا دوبارہ زندگی کی طرف لوٹانا۔ لیکن یہ کب آئے گی؟ ہزاروں سال کی طرح آج بھی انسان اس سوال کا جواب ڈھونڈتا ہے، اور تبھی اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت 187 میں فرماتے ہیں کہ لوگ تجھ سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اس کے قیام کا وقت کیا ہے، تو کہہ دے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اس کو وقت پہ ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمینوں پہ بھاری چیز ہے، تم پر اچانک ہی آ جائے گی، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ گویا تو اس کے سوراخ میں لگا ہوا ہے، کہہ دے کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، تو کہہ دے کہ عجب نہیں قریب ہی آ لگی ہو۔ قیامت کا تذکرہ تمام انبیاء کرام نے بیان فرمایا، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اس لیے آپ نے تفصیلاً اس کا ذکر کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور اس قیام میں آپ نے قیامت تک ہونے والا کوئی ایسا واقعہ نہ چھوڑا جو ہمیں نہ بیان کر دیا ہو۔ جس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جن واقعات کی خبر دی، یعنی وہ جو راوی ہیں وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بھول گئے ہیں وہ واقعات جب بھی رونما ہوتے ہیں تو مجھے یاد آ جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی جب غائب ہو تو اس کا چہرہ بھول جاتا ہے، لیکن جب سامنے آتا ہے تو یاد آ جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کفر کرنے والے کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔
قیامت کی نشانیاں دو طرح سے بیان فرمائی گئی ہیں۔ قرآن شریف میں زیادہ تر ان کا ذکر ہے جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں، لیکن احادیث میں قریب اور دور ہر زمانے کا بیان ہے۔ اور اگر ہم بغور ان نشانیوں کا مطالعہ کریں تو کئی شرعی احکام اور فقہی مسائل بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ مثلا دجال کے زمین پہ ٹھہرنے کا واقعہ جب بیان ہوا تو کہا گیا کہ ایک دن، مہینے اور مہینہ سال کے برابر ہوگا، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے طویل دن، تو پھر 5 نمازیں کیسے ادا ہوں گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم وقت کا اندازہ لگا کر عام دنوں کے دورانیے کے مطابق نمازیں ادا کر لیا کرنا۔ علامات قیامت کو سہل ترین انداز میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ جن کا بہت پہلے ظہور ہو چکا، یعنی جن نشانیوں کا روز قیامت سے نسبتاً فاصلہ بہت زیادہ ہے، وہ علامات بعیدہ کہلاتی ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور ان کا وصال، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ غزوات اور چاند کا ٹکڑے ہو جانا، اور پھر مدینہ منورہ میں آگ کا پھیلنا، یا پھر فتنہ تاتار جس کی پیشگی اطلاع بخاری، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی حدیث میں روایت ہے، یہ تمام کی تمام علامات بعیدہ ہیں۔ چاند کے ٹکڑے ہو جانے کے حوالے سے قرآن مجید کی سورہ قمر میں ذکر ملتا ہے۔ یہ پوری سورہ ہی چاند کے نام پہ ہے، اور اس سورہ میں بعض مقامات پہ اس تباہی کا ذکر بھی ہے جو کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم فرعون پہ نازل ہوئی، کیونکہ وہ اپنے پیغمبروں کو جھٹلاتے تھے۔ سورہ قمر کی پہلی آیت میں بہت اہم پیغام ہے کہ وہ ساعت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نشانی دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شق القمر کا موضع دکھایا۔ لفظ شق کے عربی میں کئی معنی ہیں، زیادہ تر تفاسیر قرآن میں اس کے معنی ٹکڑے ہونا لکھا ہے، یعنی شق القمر چاند کے ٹکڑے ہونا، لیکن عربی میں یہ لفظ زمین کھودنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا بے شک ہم نے ہی برسایا پانی فراوانی سے، پھر پھاڑا ہم نے زمین کو عجیب طریقے سے، پھر اگائے ہم نے اس میں غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں۔ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی۔ گفتگو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ علامات بعیدہ میں سے ایک وہ واقعات جو رونما ہو چکے ہیں، ان میں مدینہ کی جس کی خبر بخاری اور مسلم میں دی گئی۔ بخاری کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی اور اس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ اس حدیث میں بصرہ کا ذکر ہے، عراق کے شہر بصرہ کا نہیں۔ یہ بصرہ مدینہ منورہ اور دمشق کے درمیان ملک شام کا ایک مشہور شہر ہے، جس کا دمشق سے فاصلہ کچھ 48 میل کے لگ بھگ ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں بحیرہ نامی عیسائی راہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی پیشگوئی کی تھی۔ اس شہر کو بصر الحریر بھی کہتے ہیں، اور انجیل میں اس قدیم آبادی کا ذکر بوسر کے نام سے ہے۔ بہت کم لوگ شاید اس حقیقت سے واقف ہوں کہ وہ مقام جہاں عیسائی راہب نے پیشگوئی کی تھی آج بھی موجود ہے۔ بہت کم لوگ وہاں جاتے ہیں، اور اس ویرانے میں ایک 4 دیواری کے اندر ایک درخت اس مقام پہ، اس جگہ پہ موجود ہے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ حدیث مبارک میں جس آگ کا ذکر ہوا وہ 6 جمادی الثانی 654 ہجری کی شام مدینہ منورہ کی مشرقی سمت کے مقام حرا سے پھیلی اور مسلسل 52 روز یعنی 27 رجب تک بھڑکتی رہی۔ علامہ نووی کی شرح مسلم کے مطابق اس کی روشنی مکہ معظمہ تک دیکھی جا سکتی، جبکہ ابو اسامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دمشق میں دیواروں پر روشنی دگنی ہو گئی تھی، اور دمشق میں ہم حیران تھے کہ اس کا سبب کیا ہے، حتیٰ کہ ہمیں وہاں کسی آگ تک کی خبر نہیں تھی۔ جب یہ آگ اس پتھر تک پہنچی جو حرم مدینہ کی حد میں تھا تو خود بخود بجھ گئی، اور بصرہ شہر کے لوگ یہ کہتے سنے گئے کہ ہم نے اس آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں روشن دیکھی، یعنی عین وہی بات جس کی حدیث میں نشاندہی کی گئی تھی کہ اس آگ کی روشنی سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ علامہ ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ اس آگ سے پہلے مدینہ منورہ میں ایک بھیانک گونج کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور تک کہتے ہیں کہ شہر
ایک ایسے زلزلے سے لرز اٹھا تھا کہ زمین و دیوار اور چھتیں مدینہ منورہ میں 3 روز تک کانپتی رہی، اور پھر ہولناک آگ سے مدینہ کی گلیاں اس طرح بھر گئی تھیں جیسے شعلے ہر طرف سے پانی کی طرح بہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کیا تب مدینہ منورہ میں کوئی زلزلہ آیا تھا؟ کیا کوئی ثبوت ہے؟ حرہ رہت میں جبل ملیسا، ایک آتش فشاں پہاڑ جو کہ صدیوں سے خاموش ہے، اور جدید سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ آخری بار اس نے 654 ہجری میں لاوا اگلا تھا، اور یہ آتشی لاوا اپنے مرکز سے شمال کی جانب 23 کلومیٹر کی جانب سے اٹھا تھا، اور اس کی حدیں مدینہ منورہ کے موجودہ ایئرپورٹ تک جا پہنچی تھی، اور یہ پگھلا ہوا گرم لاوا ایک ایسے مقام پہ جا کے رک گیا تھا جہاں سے مدینہ شہر صرف 12 کلومیٹر دور تھا۔ اس لاوے کی تباہ کاریوں کے آثار آج بھی مدینہ منورہ کے نزدیک دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک اور علامت جو ظاہر ہو چکی، علامت بعیدہ کا ایک فتنہ جو ظہور پذیر ہو چکا، وہ فتنہ تاتار ہے، یعنی منگولوں سے وہ جنگ جس کی پیشگی اطلاع بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث میں بیان ہے۔ صحیح بخاری کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تم پر قیامت تب تک نہ آئے گی جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کرو، جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناکیں چپٹی ہوں گی۔ ان کے چہرے ایسی ڈھال کی مانند ہوں گے جن پر تہ بتہ چمڑا چڑھا ہوگا، اور قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو جس کے جوتے بالوں سے نہ بنے ہوں۔ ان حدیث میں جس قوم سے مسلمانوں کی جنگ کی خبر دی گئی ہے وہ بیشتر علماء کے نزدیک وہی تاتاری ہیں جو ترکستان سے عذاب الہی بن کے مسلمانوں پہ حملہ آور ہوئے، اور اس آنے کی جو خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ وہ تمام بربادی و خونریزی ہمیں فتنہ تاتار میں نظر آتی ہے۔ واضح طور پر بنو عباس کے آخری خلیفہ مستعصم باللہ کے قتل ہونے کے بعد عالم اسلام کا بیشتر علاقہ ان تاتاریوں کی وحشت کی زد میں آ کے نیست و نابود ہو گیا۔ لیکن پھر حکمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ یہ قوم خود اسلام قبول کر کے امت اسلامیہ کا حصہ بن جائے۔ شارح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تاتاریوں کا یہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ اس حدیث مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حملہ آور قوم چھوٹی آنکھوں، چپٹی ناکوں اور ایسی ڈھال جیسے چہروں کے ساتھ بغداد پہ حملہ آور ہوئی تھی کہ بالوں کے جوتے انہوں نے پہن رکھے تھے، اور یہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق تھا۔ لیکن پھر جامعہ ازہر کے پروفیسر امین جمال اس تشریح سے اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ یعنی ترکوں سے جنگ ابھی نہیں ہوئی، اور کئی دیگر علماء کا بھی یہی کہنا ہے کہ ترکستان اور اس کے نواحی علاقوں کے لوگوں سے جس جنگ کا ذکر ہے اس کے بارے میں واضح نہیں کہ وہ خروج دجال سے پہلے ہوگی، اس کے دوران یا اس کے بعد۔ یہاں یہ تذکرہ بھی دلچسپ ہوگا کہ بعض عرب مورخین کے نزدیک اصل ترکوں کے 22 قبیلوں میں سے 21 کو حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار تعمیر کر کے اس کے پیچھے بند کر دیا تھا، اور معروف کتاب مرکت المفاتیح کے مطابق جو ایک قبیلہ دیوار کے اس طرف رہ گیا تھا وہ آج کے ترک ہیں۔ یاد رہے کہ اس قوم سے ایک جہاد حضرت قتیبہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تب ہوا تھا جب بخارا، آذربائیجان اور سمرقند وغیرہ فتح ہوئے، اور اب یہ علاقے دوبارہ سوویت یونین سے آزاد ہو کے وسطی ایشیا کی ریاستوں کی شکل لے چکے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں عرب و عجم کی تفریق کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے، خصوصاً مختلف مورخین کا اپنا پس منظر، اس لیے کہ کئی اکابرین نے تو عباسی خلافت کے دوران ہی تاتاریوں کے ہاتھوں خاتمے کو اس دور میں یاجوج و ماجوج کی یلغار قرار دے دیا تھا، کیونکہ وہ بھی مشرق ہی سے آئے تھے۔ عباسی دور میں ترکوں کو غلام بنانے کا بڑا شوق تھا، بڑا رواج تھا،
नौ मुस्लिम तुर्क तेजी से तरक्की करते गए, और जब उन्होंने देखा कि सबसे बड़ी इस्लामी फौज तो हम ही हैं, तो ये जो तारीख में अक्सर हम अरबी का लफ्ज़ सुनते हैं ममलूक, उसका मतलब ही सफ़ेद गुलाम है, और हम उन सफ़ेद तुर्क गुलामों को बड़े सगीर में खानदान गुलामा के नाम से भी याद करते हैं। उन तुर्कों ने अरबों की जगह ले ली, ये जो गुलाम थे, और फिर हुकूमत की इब्तिदा उन्होंने तुर्क सिपहसालार कुतुबुद्दीन ऐबक की सूरत में की, और फिर अल्तमश, गयासुद्दीन बलबन और रिज़ सुल्ताना, ये सब ममलूक थे। एक वक्फा और उसके बाद इस अहम और हसास मौजू पे गुफ्तगू जारी रहेगी। गुफ्तगू में एक बार फिर खुशामदीद। ये अरबो अजम तफरीक और उसकी तारीख जो आज भी हमारा ताक़ुब कर रही है, उसका जिक्र बाद में, लेकिन इस मरहले में जरा उस हदीस मुबारका का जिक्र जहां बुखारी और मुस्लिम में एक दावत देती दो जमातों के दरमियान जंग का जिक्र है। शारह हदीस इब्न हजर और दीगर उलमा की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक है कि यहाँ उस जंग सफ़ीन का जिक्र है जो हजरत अली करमल्लाहु वजहू और हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान सफ़ीन के मकाम पे हुई, जो कि दरियाए फरात के किनारे 37 हिजरी या 657 ईस्वी में बर्पा हुई, और जिसे मुसलमानों की पहली खाना जंगी या फितना भी कहा जाता है। सफ़ीन का इलाका अब मुल्क शाम का वो इलाका है जिसे रक्का कहते हैं, और ये नाम आजकल बहुत ज्यादा आप सुनते होंगे कि आज भी वहां मजहब के नाम पे एक दूसरे के गले काटे जा रहे हैं। अरका के इलाके में जंग सफ़ीन से पहले दोनों फौजें 100 दिन तक आमने सामने खड़ी बातचीत करती रही, और फिर बर्बादी का आगाज हो गया। मौरख याकूबी बयान करते हैं कि 1 लाख मुसलमान उस जंग में शहीद हुए, और एक नए गिरोह ने यहां जन्म लिया जो इब्तिदा में अलक़रा और फिर खवारिज कहलाए। आगे गुफ्तगू में खवारिज पे तफसीली बात करूंगा, लेकिन ये भी कि किन लोगों को खवारिज कहते हैं, दूसरे कौन से लोग ऐसे हैं जो वाकई खवारिज हैं, और ऐसा कौन सा तबका है जो खुद अपने आप को खवारिज कहलाने में फख्र महसूस करता है। कोई इसकी चाट नहीं होती। बेशतर उलमा जंग सफ़ीन और सहाबा कराम के दरमियान कुरैशी को बहस से दूर रखने का मशवरा देते हैं कि मुसलमानों के दरमियान कोई नफात ना फैले। हम जिस दौर में रहते हैं, इर्द गिर्द वो निशानियां अब जाहिर हो रही हैं जिन्हें अलामाते मुतवस्सिता, यानी वो निशानियां इस दौर में जिस हम देख रहे हैं, आहिस्ता हमारे सामने रोनम होते ये वाकयात हमें उस जमाने की तरफ मुकर्ररा वक्त की रफ्तार के साथ ले जा रहे हैं जहां पे अलामात कुबरा तेजी से जाहिर होंगी, और फिर उसके बाद चूंकि कई वाकयात यानी ज़हूर इमाम मेहदी, हज़रत ईसा तशरीफ आवरी, आखिरी जंगें, खुरेजी, ये सब कुछ चूंकि और मौजूदा दौर से किसी न किसी अंदाज में मरबूत हैं, इसलिए उन्हें समझने के लिए हमें कभी माजी का सफर और कभी मुस्तकबिल की तरफ जाना होगा आने वाली गुफ्तगू में। गोया तारीख भी गोया तस्बीह के दानों की तरह एक दूसरे से जुड़ी, और फिर हर दाना दूसरे दाने के बिखरने के साथ चल पड़ता है। और जो कुछ 1400 साल पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उस पर गौर फरमाया और अपने इर्द गिर्द देखिए तो अकल दंग रह जाएगी। मसलन सही मुस्लिम में हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौंडी अपनी मालिकन को जन्म देगी, और ये कि तू देखेगा कि बरहना पा, नंग धड़ंग मोहताज बकरियां चराने वाले ऊंची इमारतें तामीर करेंगे। इस हदीस के पहले हिस्से के बारे में चंद उलमा का कहना है कि यहां बाद में होने वाली इस्लामी फतूहात की जानिब इशारा है, जिनमें कसरत से लौंडियां जंगी कैदी बना के लाई गई थी, और फिर लौंडियों ने जाहिर है बच्चों को जन्म दिया, इन्हें हरम में रखने का रवाज हुआ, और फिर इन कनीजों ने जो किरदार अदा किया, इस्लामी तारीख उन महलाती साजिशों से भरी पड़ी है। जबकि कुछ उलमा का इसरार है कि इस हदीस में नाफरमान औलाद की जानिब इशारा है कि बेटी अपनी मां से यूं पेश आएगी जैसे मां उसके गुलाम हो। तशरीह इस हदीस की जिस तरह भी हो, दो मुख्तलिफ नुक्ताए नजर रखते उलमा के दोनों ही वाकयात वाज़ेह तौर पे हमारे सामने आ चुके हैं। फिर हदीस के दूसरे हिस्से पे नजर डालिए तो दुबई से लेकर जद्दा और मिस्र से लेकर उर्दन तक मुकाबला किस बात पे होता है आजकल? किसने दुनिया की पहली या दूसरी या तीसरी बड़ी इमारत तामीर की, कहां ज्यादा वसी और रीज शॉपिंग मॉल मौजूद है, और किसके यहां ज्यादा बुलंद टावर तामीर किया गया? गरूर और तकब्बुर, शान और शौकत और खुद नुमाई का वो मंजर जिसे 1400 साल पहले आखिर ज़मा की एक निशानी के तौर पर बयान किया गया था।
फिर एक और रवायत कि जब आप देखें कि नंगे पांव चलने वाले और बेबस फकीर लोगों के सरदार बन जाएं तो यह क़यामत की निशानियों में से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भूखे फकीर कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरब। आज मशरिक़ वस्ता के हालात कत्ल गारत और मसाले के कबाइल की बुनियाद पर खुरेजी देख के लगता है गोया बुलंद इमारतों के साथ साथ मंगोल दौर की तरह इंसानी खोपड़ियों के मीनार भी तामीर हो रहे हैं। अल्लाह ताला सूरह इनाम में फरमाते हैं और हद से मत गुजरो, यकीनन अल्लाह ताला हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहां तक कि लोग ऐसे घर तामीर करने लगे जिन्हें कपड़ों की तरह खूबसूरत बनाएंगे। इसी हदीस को एक और मकाम पे यूं बयां किया गया है कि आखिरी जमाने में लोग बहुत सी मसाजिद तामीर करके उनमें नक्शो निगार किया करेंगे। मस्जिद तामीर करने वाला अपनी मस्जिद की तामीर पे फख्र किया करेगा और फिर इन मसाजिद में लोगों के दिल इबादत से हट के ज्यादा इमारत के हुस्न में गुम हो जाया करेंगे। बहुत से सहाबा ने मसाजिद की जीनत से डराया है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि क्या तुम अपनी मसाजिद को उस तरह रास्ता करोगे जिस तरह यहूद और नसारा अपने इबादत खानों को करते हैं? मक्का शरीफ में हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुलंद मकाम पे चढ़े और सहाबा कराम को मुखातिब करके पूछा कि क्या तुम उस चीज को देखते हो जिसे मैं देख रहा हूं? सहाबा कराम ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम उन फितरों को देख रहा हूं जो तुम्हारे घरों पर इस तरह बरस रहे हैं जिस तरह बारिश बरसती है। इस हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे घरों के साथ फितनों की बारिश का जिक्र किया है। दौर हाजिर के उलमा टीवी, रेडियो, इंटरनेट के गलत इस्तेमाल के जरिए गैर महसूस अंदाज में शैतानी अलगार को इस फितने से ताबीर करते हैं जिसकी जानिब इस हदीस में इशारा हुआ। आज तकरीबन 2500 सैटेलाइट्स हमारी जमीन के गिर्द हरकत में हैं। अरब हर उस शय को आसमान कहते हैं जो कि उनके ऊपर बुलंद हो। निजामुल अरब में लिखा है कि आसमान वो है जो ऊपर हो और आप पर साया करे। सैयदना हुदैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंकरीब तुम पर आसमान से शर नाजिल होगा यहां तक कि वो फयाफे तक जा पहुंचेगा। सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह ये फयाफा क्या चीज है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंजर जमीन। कई उलमा यहां फयाफे से मुराद सहराओं में आबाद वो बादा नशीन लेते हैं जो ऊंटों और खेमों के साथ अब सैटेलाइट टीवी के बगैर भी गुजारा नहीं कर सकते। पोम्पाई एक कदीम रोमन शहर जो कि आतिशफिशा पहाड़ के फटने से तबाह हुआ। वहां रहते लोग खुद को बचाने में नाकाम रहे और आग के नीचे शहर समेत सब के सब दफन हो गए। पंद्रह सौ 99 ईस्वी में किसान ने कुआं खोदने के लिए उस इलाके में खुदाई शुरू की तो गोया हैरत ने उसे जकड़ के रख लिया। एक पूरा शहर इस तरह जमीन से निकल आया कि एक भट्टी में फफूंदी लगी रोटी तक अपनी जगह मौजूद थी जो तबाही के वक्त तैयार की जा रही थी। एक शानदार शहर जहां एक मसरूफ बंदरगाह तक मौजूद थी, 2 थिएटर्स, खेल कूद का वसी मैदान, मार्केटें, गर्म और सर्द गुसल खाने, शानदार सरकारी इमारतें और कम से कम 90 मुसाफिर खाने और होटल। यह शहर सदियों तक कायम रहता अगर एक मोहलक तरीन आतिशफिशा पहाड़ के साए तले आबाद न होता। जब राख और पत्थर खौलते लावे के साथ शहर पे गिरे तो लगभग 20,000 बाशिंदों में से कई ने समंदर की तरफ फरार की कोशिश की, लेकिन वो रास्ते भी बंद हो चुके थे और ये तबाही फिर 18 घंटे तक जारी रही। जब सब कुछ ठंडा हुआ तो कोई सबूत ही नहीं था कि यहां कभी कोई बस्ती भी आबाद हुआ करती थी। ये 1,500 साल जमीन के नीचे दफन रहने के बाद अब गुजरे 250 साल से हर साल तकरीबन 25 लाख सयाहों को अपना मेजबान बनाता है। ये वीरान लोग यहां तफरीह के लिए भी आते हैं और शायद उनमें से कुछ इबरत हासिल कर लेते हैं।
گلیاں، مکان، دیواروں پہ آویزاں تصاویر، اور جو شخص جہاں جہاں جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا۔ زیادہ تر آتش فشاں پہاڑ ان زمینی پرتوں یا تہوں پر ہیں جنہیں ٹیکٹونک پلیٹس کہا جاتا ہے، اور جو ان اوپری پرتوں یا نیچے بہتے لاوے کی اوپری پرتوں میں دباؤ کے نتیجے میں چٹانوں پر کریکس کے باعث وہ لاوا نکلتا ہے۔ کیونکہ چٹانیں کمزور ہو کے کریکس کے نیچے میں لاوے کو اگل دیتی ہیں، یعنی لاوا اگلنے میں ان پرتوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ چنانچہ ان موومنٹس کی وجہ سے نہ صرف آتش فشاں پہاڑی لاوا نہیں اگلتے بلکہ ایک اور عذاب بھی ظاہر ہوتا ہے، یعنی زلزلہ۔ گویا دونوں عذاب ایک ہی انداز میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آتش فشاں پہاڑ کسی ٹیکٹونک پلیٹ پر نہ ہو تو پھر یہ زمین جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اور جس کی کئی تہیں، پرتیں یا لیئرز ہیں، ان میں اچانک لہریں جنہیں سائنس میں سیسمک ویوز کہا جاتا ہے، ان کی توانائی شدید قوت انرجی کے ساتھ نکلنے سے زلزلے آتے ہیں۔ 1556 عیسوی میں چین کے صوبے شانزی کے زلزلے میں 8,30,000 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ 1976 میں تینگزینگ کے علاقے میں زلزلہ 6.5 لاکھ انسانی جانیں لے گیا تھا۔ سمندر میں جنم لیتے زلزلے سونامی کو اور پہاڑوں پر یہ تودے گرنے یا لینڈ سلائڈنگ کا سبب بھی بنتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر رحم کیا گیا ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی عذاب نہیں بلکہ دنیا میں ہی اس کا عذاب قتل، زلزلوں اور فتنوں کی صورت مقرر کر دیا گیا ہے۔ انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے 5 بڑے زلزلے زمین کو اپنی لپیٹ میں لیں گے، اور ان میں سے آخری زلزلہ 3 روز تک جاری رہے گا۔ قرآن شریف کی ایک پوری سورہ ہی سورہ زلزلہ کے نام سے ہے، اور اس کی 8 آیات اس زلزلے کا ذکر کرتی ہیں جو قیامت سے پہلے آئے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے۔ جدید تحقیقات ظاہر کرتی ہیں کہ 2015 میں 1980 سے آتے زلزلوں کی تعداد دوگنی ہو چکی تھی۔ امریکن جیولوجیکل سروے کے ٹام مارکوس کے مطابق ہم اس دور میں پہنچ چکے ہیں جہاں تاریخ کے سب سے زیادہ زلزلے اس وقت جنم لے رہے ہیں۔ اور بہت کچھ اگلی نشست میں گفتگو جاری رہے گی۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں